اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں آپ ان کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور جادو ٹی وی کے ذریعے سے۔ اور ہمارے پروگرام میں جو سلسلہ ہے وہ آشنائی اور شناخت امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو ہم کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم علماء کو بھی یہاں دعوت کرتے ہیں اور ان سے بھی اچھے خاصے سوالات کرتے ہیں، اور وہ زحمت فرما کے یہاں تشریف لاتے ہیں اور مومنین کے لیے اپنے مصروف زندگی میں وقت نکال کے وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں تک تعلق ہے امامت کا، تو امامت کے لیے ظاہر ہے کہ خود قرآن میں فرمایا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین کے اندر قرار دیا، یعنی گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے کچھ علم ہے کائنات کی، جتنی بھی علوم ہے کائنات کے، جو چیز بھی ہے خدا کی خدائی وہ امام کے پاس ہے۔ اور اگر دوسری جگہ پہ دیکھیں تو وہاں پہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یہاں پر بھی جب رسالت مآب کے رسالت کے اوپر اشکالات شروع ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت قرآنی بھیج دی اور فرمایا کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور فرمایا کہ آپ کی رسالت کی ہے اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس شخصیت کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے جس کے پاس کتاب کے علم میں سے، کتاب کی کلی کتاب کا علم اس کے پاس موجود ہے۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو کتاب کے علم کی عنوان سے اگر گفتگو کی جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب ان کے وزیر اسپہ بن برخیا، انہوں نے جب اس کے بارے میں جب کہتے ہیں تو قرآن میں ملتا ہے کہ من الکتاب، اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہے، یعنی وہ جو بلقیس کے تخت کو انہوں نے حاضر کر دیا تھا، اور فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام انس و جن سب وہاں پہ موجود تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت سلیمان نے سب سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو حاضر کر سکے؟ تو فرمایا کہ جنات میں سے ایک جن تھا جنہوں نے کہا کہ میں ہوں وہ کہ میں تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے 3 دن کا وقت دے دیجئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، 3 دن زیادہ ہے، مجھے جلدی چاہیے۔ جب دوبارہ انہوں نے ایک اور جن اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں جب آپ اس وقت میں حاضر کر سکتا ہوں کہ جب آپ یہاں تخت پہ بیٹھے ہیں اور دربار کو برخاست کر لیں، تو اتنی دیر میں میں جو ہے وہ تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ وقت جو ہے وہ زیادہ ہے، مجھے کم وقت میں تخت بلقیس کو حاضر کرنا ہے۔ تو اس میں سے سلیمان کے وزیر اسپہ بن برخیا وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں، اگر آپ چاہو تو میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہوں۔ تو سلیمان ابھی سب کے سب منتظر تھے کہ تخت بلقیس کو انہوں نے حاضر کر لیا۔ تو وہاں پہ انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسی کون سی چیز تھی آپ کے پاس کہ آپ نے اتنی جلدی تخت بلقیس کو حاضر کر دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کتاب کے علم میں سے کچھ علم تھا، لیکن اگر یہاں پہ دیکھا جائے اس کے پاس کتاب کے علم میں سے کچھ تھا، لیکن یہاں پر اگر حضرت امیر المومنین کے لیے جو کہ تفسیر میں موجود ہے اس آیت کی تفسیر کے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اس کی تفسیر میں اگر دیکھا جائے تو فرماتے ہیں کہ یہاں علم الکتاب سے مراد امام ہے حضرت امیر المومنین، اور وہی ہے
کہ جس کے پاس کلی کتاب کا علم موجود ہے۔ تو وہاں پر اگر آپ علم امامت کے عنوان سے دیکھیں تو یہ سلسلہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ علم امام جو ہے وہ کس قدر اس کی وسعت ہے، اور کس قدر امامت کی جو قوت ہے، اور امامت کی جو اللہ نے ان کو جو مرتبہ دیا ہوا ہے، یقیناً نہایت ہی وہ مہم ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے امامت کے اعتبار سے، اور اس پروگرام میں ہم زیادہ تر جو گفتگو کر چکے ہیں، ہم نے مختلف سوال کیے، اور زیادہ تر سوالات حضرت مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے تھے۔ تو آج بھی ہمارے پاس ایک شخصیت، ایک عالم موجود ہیں، علامہ الحاج ڈاکٹر کرم علی حیدری صاحب، حیدرآباد سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز باقی ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ امام حسین میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نہایت ہی مصروف زندگی کے باوجود مومنین کے لیے کچھ وقت نکال کے آپ یہاں تشریف لائیں، اس کے لیے ہم ممنون ہیں۔ خدا متعالی آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہماری تمام ایکٹیویٹیز آل محمد علیہ السلام کے لیے ہے، چاہے کہیں بھی رہے۔ بہرحال ہم آپ کے تمام پورے سسٹم کو جو ہے کہ بہت ہی دل کی گہرائیوں سے جو ہے کہ ہم آپ کا جو ہے کہ تشکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع اراد فرمایا، اور ہماری چند رائے سننے کا جو ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ جی قبلہ، ایک چیز ہے، ساؤنڈ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، کوئی ایکو وغیرہ آپ نے شاید لگا دیا، اگر ایکو بند ہو جائے تو آواز جو ہے مزید آپ کی بہتر ہو سکتی ہے، ویسے جیسے آپ کی مرضی۔ ویسے ایکو نہیں ہے میرے پاس، ایکو وغیرہ کچھ نہیں ہے، جیسا ہے ویسے ہی چل رہا ہے میرے خیال میں۔ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ شاید میرے آواز شاید مجھ تک بہتر نہیں آ رہی۔ قبلہ، امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جو گفتگو کر رہے ہیں، بہت سارے علماء تشریف لائے، ان سے گفتگو کی، تو زیادہ تر سوالات جو ہے وہ دور حاضر کے سوالات تھے، تو میں دل کر رہا ہے کہ آپ سے بھی اسی عنوان سے ایک سوال پوچھوں کہ غیبت کبریٰ کے دور میں مومنین کی ذمہ داریوں کے عنوان سے، یعنی سوال میں اس طریقے سے کر لوں کہ کیا غیبت کے دور میں مومنین کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہے، یا صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مولا کے انتظار ہی کرنا ہے؟ اگر اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈالے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی بہترین سوال ہے، اور ایک بہترین نقطے کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی ہے، اور واقعاً اس موضوع کی طرف جو ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے، اور خصوصاً اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں مولا کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاید آپ کے یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ میری زندگی اور کئی سال سے کوشش یہ جاری ہے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے اپنی جتنی بھی اپنی مصروفیات ہیں یا ایکٹیویٹیز ہیں وہ لوگوں تک پہنچاؤں، جیسے اپنے ادارے کا نام حضرت امام الحسن فاؤنڈیشن، یا مدرسہ علمیہ کا نام حضرت امام الحسن فاؤنڈیشن، یا جو بھی ہماری خدمات ہیں، جبکہ اتنی قابل نہیں ہے، کیونکہ مولا کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکے ہم انجام دیں۔ لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، یہ کہنا کہ امام کا جو ہے کہ وقت غیبت ہے، میرے خیال میں یہ کم لطفی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ہے کہ امام کے ہر وقت سامنے موجود ہیں،
شاید میں یہ کہوں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا کچھ مصلحت خدا بندی ہے جس کی وجہ سے امام زمانہ ہم سے ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن وہ موجود ہیں۔ جس طرح خدا نے متعال کی ہر نگاہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا خدا کے سامنے ہے، اسی طرح ہماری ہر حرکت، ہر سکنات امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے سامنے ہے۔ اور وہی بات ہے کہ جس طرح امام اثر مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس طرح سے گناہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے خدا نہ دیکھے اور میں جو ہے کہ خدا کی رعیت میں نہ رہوں، تو مولا نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا، تم جاؤ گناہ کرو، لیکن وہاں گناہ کرو جہاں پہ تمہیں خدا نہ دیکھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آدمی دنیا میں رہے خدا نہ دیکھے اور کسی مملکت میں رہے خدا نہ دیکھے۔ عین اسی طرح سے اس دنیا میں حجت خدا ہمارے امام زمانہ ہیں، چاہے کہیں پہ بھی ہوں، بے شک کسی سے مخفی کیوں نہ ہوں، لیکن امام کی نگاہ سے ہم نہ مخفی تھے، نہ مخفی ہیں، نہ مخفی رہیں گے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے امام زمانہ وقت کے امام حضرت حجت کے ظہور کے لیے ہم اسباب مہیا بھی کریں اور ان کے ظہور کے لیے ہم راستے ہموار بھی کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر اپنے اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے مومنین کو آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ چلنے کے لحاظ سے اور علماء مراجع کا احترام کرنے کے لحاظ سے بہرحال ہمیں مولا کے ظہور کے لیے بہرحال ہمیں جو ہے کہ زمینہ ہموار کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ اخلاقاً بھی ہے، قانوناً بھی ہے، شرعاً بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو۔ قبلہ ایک سوال، چونکہ ہمارے پاس جو سلسلہ ہے مومنین جو ہے وہ سوال بھیجتے ہیں اور وہ سوالات جو ہے وہ علماء سے ڈسکس کرتے ہیں، تو ایک سوال ہمارے پاس کئی دفعہ یہ یعنی تکراری سوال ہے کہ جیسے مثلا ہمارے پاس حقوق ہے، ہمسایہ کے حقوق ہیں اور باپ کا بیٹے کے اوپر حقوق ہے، شاگرد کا استاد کے اوپر، استاد کا شاگرد کے اوپر، تو یہ سب کے سب حقوق ہوتے ہیں۔ تو کیا امام زمانہ علیہ السلام کی بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں؟ اگر ہے تو مختصراً کون سے حقوق ایسے ہیں؟ عرض کروں کہ شاید زبان سے یہ کہہ دینا کہ العجل کافی نہ ہو۔ بے شک۔ میں صرف یا کوئی زبان سے اپنے والد کا احترام کرے لیکن رفتار و گفتار کے لحاظ سے وہ احترام کرنے والا نہ ہو، اپنی ذاتی زندگی میں احترام کرنے والا نہ ہو، ہمسایوں کے بارے میں بات تو کرے لیکن ان کا خیال نہ کرے، بڑوں کے احترام کے بارے میں بات کرے لیکن احترام نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کے لحاظ سے بات کرے لیکن عملی کردار ادا نہ کرے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہی ہے کہ وہی قرآن کی آیت ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کچھ کیوں آپ کہتے ہیں جو آپ کرتے نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں صرف کہنا کافی نہیں ہے، وہ کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے لیے صرف یہ کہنا کہ مولا تشریف لائیں، تو ظاہر ہے کہ جب ہم کسی وزیر کو، وزیر اعظم کو یا کسی افسر کو یا کسی اپنے مخصوص مہمان کو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں تو گھر کی صفائی کرتے ہیں، علاقے کی صفائی کرتے ہیں اور اپنے اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں، اور جو چیز ہمارے مہمان کو پسند نہیں ہوتی ہے اسے ہم دور کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ حرام گھر، حرام کمائی، حرام گفتار، حرام رفتار، حرام جو ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا، اور وہ گھر جس میں امام کے تشریف لانے کے لیے وہ گھر مناسب نہ ہو، ایسا گھر ہمیں نہ بنانا چاہیے نہ مرتب کرنا چاہیے، چاہے پھر ہم اکیلے کیوں نہ رہتے ہوں۔ لیکن امام کے جس طرح موت کے آنے کا ٹائم نہیں ہے،
اسی طرح مولا کے آنے کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے، جب بھی مولا چاہیں آ سکتے ہیں۔ وہ ہمارے آقا بھی ہیں، وہ ہمارے مولا بھی ہیں، وہ وارث بھی ہیں۔ تو ہمیں اپنا حق ادا کرنا ہے اپنے امام کے بارے میں کہ ہم ایسا کردار ادا کریں، ایسا گھر بنائیں، ایسی رفتار کریں، ایسا ہم وہ جو ہے کہ زندگی گزاریں کہ امام ہمارے پاس تشریف لائیں تو انہیں خوشی ہو، ہمارے گھر میں آنا انہیں خوشی ہو، ہماری محفل میں آنا انہیں خوشی ہو، ہماری مجلس میں آنا انہیں خوشی ہو، ہمارے پاس ان کو خوشی ہو کہ واقعی ان کا مقام بہتر ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ چاہے کیونکہ امام کے لیے نہ تو پیسوں کی ضرورت ہے، نہ مال کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ جاہ کی جلالت کی ضرورت ہے۔ وہ خلوص کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو خلوص کے ساتھ امام کو بلاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جی قبلہ، جی جناب، بہت ہی خوبصورت اور ایک ایسے طریقے سے آپ نے جواب دے دیا کہ یقیناً بہت ہی عام فہم طریقے سے اور آسان الفاظ میں۔ تو ایک سوال قبلہ معرفت کے عنوان سے آپ سے اگر اجازت ہے تو آپ سے پوچھ لیں کہ معرفت جو ہے، معرفت کے لیے بہت ساری چیزیں یعنی سننے کو مل رہی ہے، معرفت اور معرفت، تو در حقیقت معرفت امام زمانہ علیہ السلام یعنی معرفت امام الوقت یہ کیوں ضروری ہے؟ اس پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب رسول خدا کے زمانے میں جو مسلمان تھے، جی، رسول خدا کی معرفت یہ نہیں ہے کہ ان کا قد کیسا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، نہیں، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی رفتار، اور وہ کیا چاہتے ہیں، کس سے وہ خوش ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، اور ان کے دوست کو کیسے ہوتے ہیں، ان کے دشمن کون سے ہوتے ہیں، اور ان کے پیغامات کیا ہیں۔ اسی طرح جب حضرت امام علی علیہ السلام کا دور آیا تو وہی جو رسول خدا کے دور میں ذمہ داری تھی ہر مسلمان پہ، وہی ذمہ داری بنتی ہے حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں کہ مولا کی سیرت کو سمجھنا، دوستوں کو سمجھنا، اور مولا کی خوشنودی کو سمجھنا، اور مولا کے دوستوں کا دوست بننا، اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کرنا۔ اسی طرح ہر امام کے دور کی معرفت۔ اب کیونکہ ہمارا یہ جو دور زندگی ہے، حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا دور ہے، وہ صاحب الامر وہ زمان ہیں، ان کے زمانے میں ظاہر ہے کہ چاہے انسان کیسا بھی ہو، حتیٰ کہ علماء بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی امام سے مدد مانگیں گے، جی، کسی بھی امام سے مدد مانگ سکتے ہیں، وہ امام زمانہ سے فرمائیں گے کہ یہ آپ کے زمانے کا فرد ہے، آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کی مشکل کو حل کریں، آپ ان کی پریشانی کو دور کریں۔ جیسے ایک بہت بڑا عمل ہے کہ یا محمدو، یا علیو، یا فاطمہ، یا صاحب زمانے ادرکنی ولا تہلکنی۔ سبحان اللہ۔ عربی لحاظ سے نام 4 ہیں، بے شک، یا محمدو، یا علیو، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان، یہ 4 نام ہیں، لیکن آخری جو مدد لے رہے ہیں ادرکنی ولا تہلکنی، آپ ہماری مدد کریں اے امام زمانہ، اور آپ ہمیں ہلاکت سے بچائیں۔ بے شک، بے شک۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا کہ وہ یہ عمل، یہ اس طرح التجا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کسی اپنے ماننے والوں کو اور اپنے چاہنے والے کو جس نے رجوع کیا، تو مولا نے فرمایا کہ رسول خدا نے اپنے زمانے میں مشکلات کو حل کیا، بے شک، حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور میں مشکل کو حل کیا، مومنوں کی پریشانیوں کو دور کیا، سیدہ نے مدد فرمائی۔ اس دور میں تمام کی وراثت کا وارث میں ہوں۔ بے شک، بے شک۔
جب بھی مدد مانگی جائے گی، مجھ سے مدد مانگی جائے گی، بھلے آپ دوسروں کے نام لیں، لیکن میری ذمہ داری ہے اور میں ہوں جو آپ کی مشکلات کو حل بھی کروں گا اور میں آپ کی پریشانیوں کو دور بھی کروں گا۔ اس لیے سب پہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وقت کے امام کو پکاریں اور وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ امام زمانہ کی معرفت در حقیقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی معرفت ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی معرفت ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی معرفت ہے، امام رضا علیہ السلام کی معرفت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی معرفت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی معرفت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی معرفت ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی معرفت ہے، امام حسین علیہ السلام کی معرفت ہے، امام حسن علیہ السلام کی معرفت ہے، مولا علی علیہ السلام کی معرفت ہے، اور رسول خدا کی معرفت ہے۔ رسول خدا کی معرفت یعنی خدا کی معرفت ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ان تمام کی معرفت کو حاصل کریں تو لازمی ہے دور میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے کہ ایک امام کی معرفت کو حاصل کریں، نہیں، سب کی ضروری ہے، لیکن اس دور میں اگر آخری امام کو پہچان لیا، ان کی معرفت حاصل کر لی، تو آٹومیٹک تمام ائمہ کی معرفت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی منزلت ہم تک پہنچ جائے گی۔ اسی لیے امام زمانہ کو ہم جب خطاب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ وارث آدم و صفوۃ اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ اسی طرح آگے جاتے جاتے السلام علیکہ وارث حسن العسکری، یہ کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی ہر امام کے وارث بھی ہیں، ہر نبی کے وارث بھی ہیں، یہ حجت خدا بھی ہیں، تو ان کی معرفت سب پہ ضروری بھی ہے، واجب بھی ہے اس دور میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی قبلہ، بے شک بالکل ایسی ہے کہ یہ معرفت جو ہے وہ واجب ہی ہے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب، غیبت کے عنوان سے چونکہ ظاہر ہے کہ ہم غیبت کبریٰ جس کو عمومی الفاظ میں کہیں کہ ایک ایسا دور ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر شخص کی رسائی جو ہے وہ شاید امام تک نہ ہو سکے، چاہے گناہوں کی وجہ سے یا کوئی اور جو بھی ہیں۔ تو غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں اس دور میں ہم امام کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی توضیح دے دیں۔ میں عرض کروں کہ امام کا دور ایک پہلے گزرا غیبت صغریٰ، بے شک۔ ذرا اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام یا حضرت مولا علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو بھیجا دنیا میں، جیسے حضرت زرارہ، ان کے لیے مولا نے کیا فرمایا کہ اس کا فرمان میرا فرمان ہے، اس کی بات کو ماننا میری بات کو ماننا ہے، اور مولا نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تاکہ اس کی بات کو مانا تو ہماری بات کو ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا، میری اطاعت پیروی کرنا ہے۔ تو اس دور میں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی ہوں، خوشنود ہوں، تو اس دور میں، دور غیبت کبریٰ میں، امام کے نمائندے اگرچہ مکتوبی لحاظ سے نہیں ہیں، لیکن ہمارے ایمان و عقیدے، معرفت کے لحاظ سے مراجع تقلید ہیں، علماء حقہ، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کی گفتگو، جن کی رفتار، جن کی گفتار جو ہے کہ امام کے سیرت کی ترجمانی کرتی ہے، اگر ہم ان کے ساتھ متصل رہے یا ان کے ماننے والوں کے ساتھ متصل رہے تو یقیناً امام ہم سے راضی ہوں گے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں، اگرچہ مراجع دینی، مراجع تقلید، علماء برحق وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے نمائندے برحق ہیں،
جی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام مومنین نہیں ہیں، نہیں، کچھ ایسے سادہ مومنین اگرچہ ظاہری حوالے سے ہوں گے، لیکن کیا معلوم، خدا کو کیا معلوم اس کا امام زمانہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کیسا وسیلہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر مومن کا احترام کریں، خدا معلوم کہ اس کا امام کے ساتھ کیسا تعلق ہو۔ ایسے کئی مومنین گزرے ہیں جو کربلا میں، نجف میں، کاظمین میں، سامرہ میں اور کم میں، مشہد میں، ویسے دوسری جگہوں پہ بھی ہیں، ایسے گزرے ہیں جو موجود بھی ہیں، جن کا تعلق امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ساتھ تھا اور ہے۔ جب تک امام کا ظہور ہوگا وہ ان کا تعلق رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مقدس ہستیات کا احترام کریں اور ان کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ یقیناً وہ امام سے مربوط ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بے شک۔ جی قبلہ، ایک سوال قبلہ یہ ہے کہ جو کافی مومنین ہمیں بھیج بھی چکے ہیں رجعت کے بارے میں۔ رجعت جو ہے یہ شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے کہ رجعت جو ہے وہ برحق ہے۔ تو رجعت کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی توضیح دے دیں، جو امام کے ظہور کے بعد کی جو رجعت کا دور ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ اپنی نظر کو پیش کریں۔ جی، یہ در حقیقت رجعت ایک بہت بڑا وسیع اور بہت ہی بڑا موضوع ہے، جو رجعت یعنی واپس لوٹایا جانا۔ جی بے شک۔ اور رجعت کے حوالے سے آپ تو جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کہا گیا کہ خدایا میں آپ کی طاقت کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا فرمایا کہ وہ پرندے جو آپس میں انس رکھتے ہیں وہ ان کو آپس میں رکھیں اور پھر ان کو ذبح کریں اور پھر انہیں کاٹیں، ان کے گوشت کا قیمہ بنائیں اور پھر انہیں پہاڑوں پہ چھوڑ کے آئیں۔ پھر میری طاقت دیکھیں کہ کس طرح سے یہ پھر واپس اپنی اصلی حالت میں اڑتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو قرآن ہے، یہ روایت نہیں ہے۔ تو پرندے گوشت ان کا بنایا گیا، قیمہ بنایا گیا، پھر جب پکارا گیا جو ایسا وہ پرندہ تھا، گوشت مل چکا تھا، قیمہ بن چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب گوشت کا قیمہ بن جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا گوشت کہاں پہ ہے، ہاتھ کا، پاؤں کا، ٹانگ سینے کا گوشت جو ہے کہ ساتھ مل گیا، قیمہ بن گیا۔ لیکن جب پکارا گیا خدا کی طاقت دکھانے کے لیے کہ خدا کی طاقت ہے، خدا بلا سکتا ہے، تو اسی طرح رجعت ظاہر ہے۔ وہ امام جو حجت خدا جو اس زمانے میں آئے ہدایت کرنے کے لیے، اور پوری دنیا کی رعیت، پوری دنیا کی خلقت، اور خلقت صرف انسان نہیں ہے، جن ہیں، انسان ہیں، ملائک ہیں، جتنی بھی مخلوقات خدا بندی ہے وہ امام کے دور میں امام کی رعیت میں ہے۔ اور جب امام نے ظاہری حوالے سے حکومت نہیں فرمائی ہے، تو جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد پھر خدا نے متعال رجعت فرمائے گا کہ جس امام نے حکومت نہیں فرمائی ہے انہیں موقع دیا جائے گا کہ اے حسن مجتبیٰ آپ نے حکومت نہیں فرمائی، اے حسین مظلوم کربلا آپ نے حکومت نہیں فرمائی، اے زین العابدین علیہ السلام، اسی طرح تمام ائمہ نے جنہوں نے حکومت نہیں کی ہے انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا دور گزارے اور رجعت ہو، تاکہ پتا چلے کہ خدا کی طاقت بھی ہے اور انہوں نے حکومت بھی گزاری اور ان کی رعیت میں فلاں فلاں گزرے تھے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جی قبلہ، ایک سوال اور ہے کہ مثلا ایک شخص ہے اس دور میں، کافی سارے لوگ ظاہر ہے بالخصوص شیعہ مذہب کے جو مومنین ہیں، یہ ظاہر ہے کہ غیبت کے دور میں منتظرین میں سے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ اس دور میں دنیا سے چلے جائیں تو کیا ان کی یہ محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، یا پھر ظہور کے بعد یعنی ان کی تکلیف کیا ہوگی؟ بہت بہترین سوال ہے آپ کا، بسم اللہ۔ اور اس میں علماء، بزرگان، مراجع کہتے ہیں اور عرفاء کہتے ہیں کہ اگر دنیا سے چلے گئے انتظار کرتے کرتے تو انہیں اٹھایا جائے گا۔ سبحان جب امام کا ظہور ہوگا اور اٹھایا جائے گا
اور وہ امام کے ظہور کے بعد وہ امام کے ساتھ ہوں گے. بے شک بے شک. جیسے شہدائے کربلا میں سے یہ ہے کہ وہ امام کے اصحاب و انصار میں ہوں گے. بے شک. اور کئی شخصیات ہیں جو زندہ گزری اور چلی گئی انتظار کرتے کرتے. جب وہ اس دنیا سے گزر گئے انتظار کرتے کرتے تو انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا کہ اٹھو تمہارے دور کے امام کا ظہور ہو گیا ہے اور تمہیں وہ امام پکار رہے ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے اس قیمے کے گوشت کو بلایا تھا پکارا تھا وہ اٹھ کے آگئے اور اڑتے ہوئے اپنی اصلی حقیقت میں اڑتے ہوئے پرندے آگئے. اسی طرح جس کے دل میں محبت ہے امام کی اور جب محبت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے اور جب امام کی آواز آئے گی خانہ کعبہ سے کہ الا یا اہل العالم انا المہدی، اے اہل عالم، اہل عالم صرف زندہ نہیں مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، جتنے بھی ہیں سب تک آواز جائے گی. جس تک آواز پہنچے گی اور جس کے بھی دل میں اور ایمان میں امام کی محبت ہے وہ اٹھ کے چل کے امام کی رعیت میں اور امام کی خدمت میں پہنچے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ ایک سوال، چونکہ ٹائم ہمارے پاس ابھی ہے 10 منٹ تک تو سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو کیا دین میں کچھ چینجنگ آ جائے گی یا دین وہی رہے گا جو کہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں تھا؟ کیا اسی دین کی ترویج ہوگی یا دین میں کچھ چینجز بھی آئیں گے؟ اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی زحمت فرمائیں تو. جناب دین میں تو چینجنگ امام نہیں لاتا. بے شک. دین میں جب بھی کبھی کوئی ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہی انجام دیا جاتا ہے. نہ رسول خدا کو حکم ہے کہ وہ دین میں چینجنگ لائیں، نہ امام کو حکم ہے کہ وہ چینجنگ لائیں، نہ ہی جو ہے کہ امام کسی امام کے دور میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وقت کے تقاضے کے مطابق امام جو ہے وہ اپنی رعیت کو چلاتے بھی ہیں اور زندہ حکم بھی دیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ یعنی ابن یقطین کے لیے امام کے دور میں جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں کس طرح سے امام نے انہیں جو ہے کہ رہنمائی فرمائی، کبھی کیا فرمایا کبھی کیا فرمایا. تو دین میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، شریعت میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، پیارا ترین دین جو خدا کی نزدیک ہے وہ اسلام ہے. ہاں کچھ احکامات ہیں جو اب تک ہم نہیں پہنچے ہیں، امام کے دور میں وہ ہم تک پہنچائے جائیں گے. وہ امام پہنچائیں گے یا امام حکم دیں گے کہ یہ حکم رہ گیا ہے یہ ان تک پہنچاؤ، یہ بات رہ گئی ہے یہ پہنچاؤ. یہ ممکن ہے لیکن چینجنگ ناممکن ہے. وہی قرآن، وہی شریعت، وہی دین، وہی کلمہ، وہی اسلام، وہی وحدانیت. وہ معرفت کے درجات تو بڑھیں گے، مقامات کے درجات تو بڑھیں گے لیکن دین میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. ہاں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی حوالے سے دین بنایا ہوا ہے یا شریعت کے کچھ نکات بنائے ہوئے ہیں تو انہیں امام تبدیل کریں گے کہ جو تم سمجھ رہے ہو دین وہ دین نہیں ہے بلکہ دین وہی ہے جو خدا کی طرف سے ہے، جو ائمہ نے کر کے بتلایا، جو شریعت کے مطابق قرآن کے مطابق ہے. وہ دین حقیقت میں وہ ہے، جو تم سمجھ رہے ہو وہ دین نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی قبلہ ایک ہمارے پاس چونکہ روایات میں موجود ہے کہ امام کے ساتھ جو ابتدائی جو اصحاب ہیں امام کے ان کی 313 تعداد بتاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ 313 لوگ جو ہے یہ ہے کون؟ اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تو. بہت اچھا سوال ہے. اس کے بارے میں نے کئی مقامات پہ عرض بھی کیا ہے اور گفتگو اپنی نجی گفتگو اور اپنی دروس میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ میں پہلے یہ عرض کروں کہ قرآن مجید میں ایک نبی کے وزیر کا یا وسیع کا ایک ذکر ہے جس کا نام ہے آصف بن برقیہ. بے شک بے شک. آصف بن برقیہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے جو میرے پاس تخت بلقیس لے کے آئے، واہ، تو
کسی نے کہا 1 ہفتے کے بعد، کسی نے کیا مہلت مانگی، تو قرآن کی آیت کے مطابق بے شک کہ جس کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم تھا، بے شک اس نے کہا کہ آپ آنکھ بند کریں گے، آپ کھولیں گے ہی نہیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو وہ جو 313 ہوں گے، ان کی طاقت، وسعت، ہمت اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ 10 گنا زیادہ حضرت آصف بن برقیہ سے زیادہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کیا صرف 313 وہ ہوں گے جو کمانڈر ہوں گے، جو پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، لیکن ہم جیسے گنہگار بھی ہوں گے جو کسی نہ کسی مکتب میں جھاڑو دینے والے خدمت گزار ہوں گے. لیکن وہ جو 313 ہیں جن میں حضرت عیسیٰ، حضرت خضر نبی، سبحان اللہ. شہدائے کربلا، اللہ. حضرت مالک اشتر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ہوں گے اس طرح، اور علماء جو مراجع تقلید، جو بزرگان، وہ ہوں گے. لیکن کچھ عام انسان بھی ہوں گے بے شک جو 313 کے علاوہ امام کی رعیت میں خدمت گزار ہوں گے. جیسے کوئی ملک کی حکومت ہوتی ہے تو وزراء ہوتے ہیں، بے شک پھر وزراء قومی اسمبلیوں کے وزیر ہوتے ہیں، پھر صوبائی اسمبلیوں کے وزیر ہوتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے اداروں میں خدمت کرنے والے ہوتے ہیں جو خدمت گزار ہوتے ہیں، وہ مملکت کے، وہ علاقوں کے. تو ایسے ہوں گے. لیکن جو 313 ہوں گے وہ پوری دنیا پہ امام کے اجازت سے، امام کی مرضی سے حکومت کریں گے، اور امام کے ساتھ مربوط رہنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. ان میں بہت بڑے شخصیات موجود ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی قبلہ، ہم سوال اگر اس طریقے سے کروں تو بہتر ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی، یہ ہر جو بھی مومن ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ امام کے آوان اور انصار میں سے وہ بھی بہرحال شامل ہو جائیں. تو ہم کیسے امام کے آوان اور انصار میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے، بہت بہترین سوال ہے. جیسے زیارت عاشورہ میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے جی تو ہم آپ کی مدد کرتے. بے شک. یہ زیارت عاشورہ میں ہے، زیارت وارثہ میں ہے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو مدد کرتے ہم آپ کی. بے شک. تو یہ ہے کہ امام کے لیے، امام کے اصحاب و انصار کے لیے ہمیں یہ دلی خواہش بھی رکھنی ہے اور اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے. بے شک. جیسے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام کی رعیت میں شامل ہوں، امام کے اصحاب و انصار میں شامل ہوں، تو آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا سونا امام کی مرضی کے مطابق ہو. بے شک. آپ کا گھر امام کی مرضی کے مطابق ہو، آپ کا کمانا امام کی مرضی کے مطابق ہو، آپ کا پڑھنا امام کی مرضی کے مطابق ہو. اور اگر آپ نے اس طرح سے یہ کیا تو یقین جانیے اگر اس دنیا سے چلے بھی گئے تو انشاءاللہ تعالی امام کے اصحاب میں بھی ہوں گے، انصار میں بھی ہوں گے، اور امام کے خدمت گزاروں میں بھی ہوں گے. تو کردار کے ذریعے سے ہمیں وہ کردار ادا کرنا ہے جس سے امام کی خوشنودی ہو، اور وہ کردار ادا نہیں کرنا ہے جس سے امام کی ناراضگی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی قبلہ، ایک سوال اور کروں؟ تقریباً ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں تو اس میں جی قبلہ، تو یہ جو امام جنگ فرمائیں گے اپنے اصحاب اور انصار کے ساتھ، یہ امام کی جو مقابل لوگ ہیں، ممکن ہے لوگوں کے ذہن میں سوال آ جائیں، یہ کون لوگ ہیں؟ امام کی جنگ جو ہے وہ کن لوگوں سے ہے در حقیقت؟ در حقیقت میں تو یہ کہوں گا کہ امام جن کے ساتھ جنگ کریں گے، جیسے جب امام کا ظہور ہوگا مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں، بے شک. جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کے ساتھ جنگ کی جائے گی. جی بے شک. اور امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو بھیجیں گے، انصار کو بھیجیں گے، آپ جائیں، تو انہیں شہید کیا جائے گا. پھر دوسری مرتبہ ایک گروہ کو بھیجا جائے گا، پھر انہیں شہید کیا جائے گا. پھر امام کی تلوار چلے گی. منافقین کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں، دشمنان دین کے مقابلے میں، دشمنان
امامت ہو، نبوت ہو، رسالت ہو، وحدانیت کے مقابلے میں امام کی تلوار چلے گی۔ سبحان ویسے اللہ، جو چہرہ بتلایا جاتا ہے کہ امام آئیں گے تلوار چلیں گے، ایسا نہیں ہے۔ امام کی تلوار چلے گی ظلم کے خلاف، اللہ اکبر، امام کی تلوار چلے گی فساد کے خلاف، امام کا جنگ ہوگی جو ہے کہ نفرتوں کے خلاف۔ اگر نفرتیں ختم ہو جائیں گی، وہی کہتے ہیں نا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے، یہ مثال ہے۔ مثال کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے بالکل امام کا جب ظہور ہوگا۔ جو امام کو مانتے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر اس دور میں اگر کوئی کسی کا مخالف ہے تو وہ مخالف ہوگا، لیکن جب امام کا دور ہوگا سمجھ جائے گا بے شک، کہ بھائی نہیں، ہمیں امام کے دور میں آپس میں اتفاق بھی کرنا ہے۔ جیسے تو قرآن کی آیت ہے کہ آپ کو اتفاق کرنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ سبحان مولا علی علیہ السلام نے اپنے دور میں فرمایا کہ اللہ کی رسی میں ہوں، سبحان لیکن اللہ، اس دور میں خدا کی رسی امام زمانہ ہے، بے شک، انہیں پکڑنا ہے۔ بے اس کا شک، مطلب یہ نہیں ہے کہ رسی ہے جو رسا ہے، جی بلکہ ان کے کردار کو، ان کی رفتار کو، ان کی سیرت کو پکڑنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے۔ جو بھی اس رسید سے اور ان کے کردار سے متمسک ہوگا، وہ امام کی رعیت میں ہوگا، امام کے محبوں میں ہوگا، اور جو بھی دور ہوگا وہ امام کے دشمنوں سے ہوگا، اور ان پہ امام کی تلوار چلے گی، چاہے وہ کسی بھی رنگ میں ہوں، ڈھنگ میں ہوں، ملک میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، امام اس کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی۔ بے شک، بے شک۔ مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھے، مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے حق میں بھی دعا کرے۔ بہت ہی مستفید ہوئے ہیں، بہت ہی مفید جلسہ ہمارا رہا۔ بہرحال ہمارے لیے دعا فرمائے، التماس دعا۔ خدا متعال آپ کو اور آپ کے تمام سسٹم کو، امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام جو ہے کہ خدمت گزاروں کو، ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ الہی اور آپ پہ میرا سلام ہے کہ آپ جس طرح سے یہ خدمت کر رہے ہیں، اور جو یہ موضوع جو ہے کہ ایسا موضوع آپ چلا رہے ہیں، واقعی اس دور میں ضرورت بھی ہے، معرفت امام کی ضرورت بھی ہے، اور مختلف جو آپ پروگرام چلا رہے ہیں، واقعی آفرین ہو، سلامت رہیں، آباد رہیں، اور اس کا اجر آپ کو اس وقت بھی امام زمانہ جو کہ زندہ ہیں وہ عنایت فرما رہے ہیں اور فرمائیں گے۔ خدا بھی آپ سے راضی، رسول اللہ بھی آپ سے راضی، اور تمام ائمہ علیہ السلام بھی آپ سے راضی۔ اور جس امام کے شہر میں آپ ہیں، کربلا معلیٰ میں، حضرت امام حسین علیہ السلام وقت کے امام زمانہ، وہ بھی آپ سے راضی ہیں۔ اور امام زمانہ امام حسین علیہ السلام کے مخلص ترین ساتھی، جو کمانڈر ان چیف حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، وہ بھی آپ سے راضی، اور دیگر شہداء کربلا بھی آپ سے راضی ہیں اور راضی ہوں گے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کے امام کی سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم ہو، اور ظلم کو اللہ تعالی امام کے ذریعے سے دور فرمائے، اور ہمیں امام کی رعیت میں شامل ہونے کی جو ہے کہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حق بولنے، حق سمجھنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام ذمہ داران اور تمام خدمت گزاروں کو، آپ کو اور دیگر تمام جو ہے کہ معززین کو سلامت رکھے۔ خدا اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ الہی امین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ العزیز۔ بڑی شکریہ، مہربانی ڈاکٹر الحاج کرم علی حیدری صاحب تشریف لائے، اور نہایت ہی مفید گفتگو موصوص سے ہوئی، نہایت ہی مفید گفتگو۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ پروگرام کا چلتا رہے گا، اور آپ کے دعاؤں کے محتاج ہیں۔ بہرحال جس طریقے سے امامت اور حضرت بارہویں حجت جو کہ اس دور کے ہیں، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ بے شک تمام کے تمام ائمہ، بے شک تمام ائمہ ان کے اپنے دور میں وہ تھے، اور وہ ابھی بھی حجت ہے، لیکن دور چونکہ بارہویں کا ہے تو ہمارے اوپر حقوق جو ہے وہ بارہویں کے ہیں، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔